الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج مجھے بات تو کسی اور موضوع پہ کرنی تھی، لیکن چونکہ آج کی اس مجلس میں ہمارے ایک نوجوان دوست کا نکاح بھی ہے تو سوچا نکاح سے متعلق، ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ بات کی جائے۔ دوستو، یہ جو نکاح کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی، جس کو انگریزی میں میرج لائف کہا جاتا ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ نکاح وجود میں نہ آتا تو اس دنیا کے اندر یہ انسانوں کی چہل پہل نظر نہ آتی۔ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح انسان کی کمزوری اور ضرورت ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو زنا ہوگا، زنا حرام ہے، نکاح عبادت ہے۔ زنا کرنے والا منہ چھپاتا پھرتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والا لوگوں کی مبارکباد وصول کرتا پھرتا ہے۔ دونوں میں واضح فرق ہے۔ منہ کالا کرنے والا زنا کرنے والا اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والا لوگوں کی مبارکبادیں اور دعائیں وصول کرتا ہے۔ زنا کرنے والا سامنے والے کی نظر میں گر جاتا ہے، جبکہ نکاح کرنے والا سامنے والے کی نظر میں سر کا تاج بن جاتا ہے۔ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کو عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے، اس کے سفر پہ جانے پر روتی ہے، دعائیں دیتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نکاح کا ہے، عبادت کا ہے۔ جبکہ زنا کرنے والا جس کے ساتھ زنا میں ملوث ہوا، اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلل ڈالتا تو وقت کے نبی کبھی نکاح نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نکاح اللہ تعالیٰ کے قرب میں بادھا نہیں ڈالتا، اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادتوں کو بنایا ہے اور ان کے لیے کچھ فرائض، واجبات اور شرائط ہیں، اسی طرح نکاح کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا نماز جو ہے عاقل بالغ پر اور نماز کے وقت میں فرض ہوتی ہے۔ مثلا میرے آپ کے اوپر عصر کی نماز ابھی فرض نہیں، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں آیا۔ اسی طرح عقل مند پہ فرض ہے، معلوم ہے پاگل پہ نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ پر فرض ہے، معلوم ہے نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ پڑھے گا تو اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ 7-8 سال کے بچے کو نماز کا پابند اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جب ایک دم سے ایک سیکنڈ میں اس پہ فرض کی مدت شروع ہوگی تو اس کو بھاری نہ لگے، یہ راؤس ہو جائے، عادت ہو جائے اس کو۔ اسی طرح روزے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، کنڈیشن ہے۔ روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہو، اس کی فرضیت کے لیے۔ پھر عاقل پر فرض ہے، معلوم ہے پاگل پر روزہ فرض نہیں، بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں۔ ایسے ہی نکاح کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نکاح عقل مند پر فرض ہے، پاگل پر نہیں۔ پاگل کو اپنی بیٹی کون دے گا، اور پاگل اس کا رکھے گا کہاں؟ تو پاگل پہ نکاح فرض نہیں ہے، عقل مند پہ فرض ہے۔ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ نیز اس کے لیے ایک کنڈیشن اور ہے کہ جس کو اپنے نکاح میں لا رہا ہے اس کو سیکورٹی دے، اس کے پاس کوئی جگہ ایسی محفوظ ہو جس میں اس کو پناہ دے سکے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کر سکے، اس کو سیکورٹی دے سکے۔
چاہے کرائے کا گھر ہو، چاہے ذاتی گھر ہو، چاہے عاریت کا گھر ہو، بہرحال اس کے پاس کوئی گھر گھروندہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہو جس کے پاس گھر کا انتظام نہیں ہے، نہ کرائے کا ہے، نہ اپنا ہے، نہ عاریت کا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سوتا پھرتا ہے، جی کسی کے چبوترے پہ سوتا پھرتا ہے، وہ اپنی بیوی کی سیکورٹی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اس کے پاس بیوی کو کھلانے کا خرچہ ہو، وہ خود بھی بھوکا نہ رہتا ہو، بیوی کو بھی بھوکا نہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا، ایک نظام بنایا، اس ضابطے، اس سلیبس کے تحت اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اب ان شرائط کے اندر علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان شرائط کے اندر علماء سے پوچھ لیں کہ کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ کیا یہ بھی شرط ہے، کہ یہ بھی شرط ہے کہ دلہے کے پاس اتنی دولت ہو، یا یہ بھی شرط ہے نکاح کے لیے کہ لڑکی والے کے پاس 2 ویل یا 4 ویل دینے کی صلاحیت ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ نیز یہ تو ہے نکاح کی فرضیت کے لیے کچھ آداب ابتدائی، پھر نکاح کے بعد میاں اور بیوی کا جو بیہیو آپس میں معاملات ہوں وہ کیسے ہوں، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اسلام نے لا آفٹر میرج کی اہمیت بیان کی ہے۔ نکاح کے بعد محبت کو عبادت قرار دیا ہے۔ نکاح کے بعد کی محبت مطلوب ہے، نکاح سے پہلے کی محبت حرام ہے۔ لڑکا لڑکی رشتہ کرنے سے پہلے آنکھ مچولی کھیلنے لگے، موبائل پہ فون بازی کرنے لگے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے بعد اس سے گفتگو کرنا حلال ہوتا ہے، نکاح سے پہلے نہیں۔ آج کل عام طور پہ یہ چل رہا ہے کہ جب منگنی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، تو فون نمبر ادھر ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، بلکہ فون دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ گھنٹوں بات کرتی ہیں فون پر۔ یہ کیا بگھارتے ہوں گے فون پر، کیا بات کرتے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ہونے والی بیوی، ہونے والے شوہر، یعنی جو ابھی رشتے میں داخل ہوئے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی حلال رشتے میں ابھی داخل ہوئے بھی نہیں، ابھی صرف آپس میں کہن سنن ہوئی، آپس میں کچھ گفتگو ہوئی رشتے کی، ابھی حلال نہیں ہے ان کا آپس میں رابطہ کرنا۔ اب یہ گھنٹوں جو بات کر رہے ہیں، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو میاں بیوی نکاح کے بعد کرتے ہیں، اور یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے دوستو، ہم حلال کو حرام کر کے کھا رہے ہیں، حلال کو حرام کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک شخص عرب میں اونٹ پر جا رہا تھا، اس کو اچانک استنجے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ قریب میں تھا، کہا کہ بیٹا ذرا اس کی نکیل پکڑ کے آپ کھڑے ہو جاؤ، میں اندر ذرا جھاڑیوں میں پردے میں جا کر ضرورت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک، چلا گیا۔ اس بچے کی نیت خراب ہوئی، اس نے اونٹ کی نکیل نکال دی، چمڑے کی بنی ہوئی تھی، نکیل نکالی اور لے کے یہ جا اور وہ جا، بھاگا۔ بستی جہاں سے شروع ہوتی تھی وہاں کوئی دکان تھی، وہاں جا کے اس نے 2 درہم میں بیچ دی۔ اب اونٹ والا جب آیا، دیکھا کہ یار وہ تو بچہ بھی نہیں ہے، نکیل بھی نہیں ہے، تو اس کے پیر پر سہلا کے دھیرے 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 کر کے بستی کے کنارے لایا۔ پہلی نکڑ پہ دکان تھی، وہاں جا کے دیکھتا کیا ہے کہ وہ جو نکیلیں وہاں لگی ہوئی ہیں، اس میں اس کی بھی نکیل لٹکی ہوئی ہے، اسی کے اونٹ کی نکلی ہوئی۔ اس نے پوچھا بھائی یہ نکیل آپ کو کون دے گیا؟ کہ ابھی ایک دوڑتا ہوا بچہ آیا تھا، وہ دے کر گیا۔ کہا کتنے میں دی؟ کہا 2 درہم میں۔ اس نے سر میں ہاتھ مارا کہ 2 درہم تو میں نے بھی دینے کی اس کو نیت کی تھی کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، میرے اونٹ کی خدمت کے لیے کھڑا ہے، تو 2 درہم میں اس کو دوں گا، لیکن وہ حلال تھے اور یہ جو لے کر گیا حرام لے کر گیا۔ تو دوستو کئی مرتبہ ہم بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، گھر بیٹھے حرام کر رہے ہیں۔ بمبئی کے اندر ایک بہت نیک دل تاجر ہیں کپڑے کے، کپڑا بیچتے ہیں وہ، تو انہوں نے اپنی ایک مثال دی کہ حضرت ہم کپڑے بیچتے ہیں تو کئی مرتبہ بہت سے گاہک ایسے آتے ہیں، وہ اتنی جھک کرتے ہیں، لیتے تو ہے نہیں لیکن ٹائم بڑا ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ آخر میں پوچھتے اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو کتنے میں پڑا؟
تو ہم کہتے ہیں دیکھو سچ بتائیں گے نہیں اور جھوٹ بولیں گے نہیں، لینا ہے تو لے لو ورنہ دکانیں اور بہت ہیں. سچ بتائیں گے نہیں اور جھوٹ بولیں گے نہیں. میں نے کہا اس کی کیا حکمت یہ جملہ بولنے کی؟ کہ دیکھو سچ تو یہ ہے کہ جو کپڑا ہم 20 روپے میٹر بیچ رہے ہیں وہ ہمیں 10 اور 11 روپے میٹر پڑا ہے. سچ تو یہ ہے. اب جب ہم اس کو بتائیں گے یہ 10 روپے میٹر ہمیں پڑا ہے تو فوراً کا توبہ توبہ اتنی لوٹ مچا رکھی ہے، ٹوپی پہن کے داڑھی چہرے پہ لگا کے جی ڈبل قیمت پہ بیچ رہے ہیں. وہ ہماری ایک بات نہیں سنے گا، فوراً چلا جائے گا اور یہ معاشرے میں ہماری برائی کرتا پھرے گا. تو سچ بتائیں گے نہیں اور جھوٹ بولیں گے نہیں. جھوٹ تو ویسے حرام ہے، کیوں بولیں؟ اب اگر میں سچ ہم اس کو بتا دیں تو وہ پوری بات نہیں سنے گا کہ دیکھو آیا تو ہے یہ 10 روپے میٹر، لیکن ہم اس کو 20 روپے میٹر بیچ اس لیے رہے ہیں اس لیے کہ 10 روپے میٹر میں تو یہ ہماری دکان پر پہنچا. اب جس دکان میں ہم نے رکھا ہے اس میں سیلس مین بھی ہیں، ان کی تنخواہ بھی دینی ہے، اس میں اے سی اور پنکھے بھی چل رہے ہیں، لائٹ بھی جل رہی ہے، ان کا بل بھی دینا ہے، پھر اس دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، پلس ہمیں ٹیکس بھی دینا ہے. اب ہمیں لے دے کر 3 یا 4 روپے نفع کے مل رہے ہیں میٹر پر، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کما سکتے؟ لیکن وہ سچ بولتے کے ساتھ ہی اتنی تفصیل سنے گا نہیں، فوراً بھاگتا بنے گا. اس لیے ہم نے کہا سچ بتائیں گے نہیں اور جھوٹ بولیں گے نہیں، لینا ہو تو لے لو ورنہ دکانیں اور بھی بہت ہیں. اس لیے میرے بھائیوں حق پہ جمنا سیکھیں، سچ بولنا سیکھیں، حلال کو حلال کر کے کمائیں، حلال کو حلال طرح سے استعمال کریں، حلال کو حرام نہ کریں. اب میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، اسلام نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی محبت یہ عبادت ہے اور نکاح سے پہلے یہ حرام ہے. یہ حرام نیز میاں اور بیوی دونوں آپس میں دوستوں کی مانند رہیں. شوہر کمانڈر کی طرح رہے اور بیوی کو اپنا قیدی بنا کے نہ رکھے، پیروں کی جوتی بنا کے نہ رکھے، بلکہ محبتوں کے ساتھ رہے. اس لیے کہ جو بچی ہمارے یہاں ہمارے نکاح میں آئی ہے وہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی ماں کے دل کی دھڑکن، دل کا ٹکڑا، کسی بھائی کی عزت و ناموس، اتنی ساری حیثیتوں کے ساتھ وہ آئی ہے. وہ آپ کے گھر پر وہ مشہری اور بیڈ ڈھونڈ کر نہیں آئی کہ یہاں مشہری پہ سونے کو ملے گا، اپنے گھر پہ زمین پہ سوتے تھے، ایسا نہیں ہے. نہ وہ لقمے ڈھونڈنے آئی ہے کہ یہاں اچھے کھانے ملیں گے، ہمارے گھر پہ دال روٹی اور چٹنی روٹی ملا کرتی تھی. نہیں، شاید وہ ہم سے زیادہ بہتر اپنے گھر پہ کھایا کرتی تھی. وہ بہترین گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے آنگن کو چھوڑ کر آ رہی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے. زندگی کی 18-20 سال کی بہاریں جس آنگن میں گھر میں گزری تھی ان سب کو چھوڑ کر آ رہی ہے. کس لیے آ رہی ہے؟ کہ اللہ کا حکم اب اس کے اوپر عائد ہوا ہے کہ اب اس عمر پر گھر کو چھوڑنا ہے اور اس دیواجی زندگی گزارنا ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم سن کر وہ آ رہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اے مردوں، غور کرو، ایک کمزور سی لڑکی ذات نے اللہ کا ایک حکم سنا کہ میرے ماں باپ نے میرا نکاح کر دیا، اب مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے، تو وہ اللہ کا ایک حکم سن کر سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہو کر اور وہ آ جاتی ہے. اور تم مرد ہو کر اللہ کے احکام پہ احکام سنے ہیں پھر بھی اپنی عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ عورت، یہ لڑکی ذات اگرچہ کمزور ذات ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو کیسی ہمت عطا فرمائی کہ اللہ کا حکم سن کر سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئی. اب جب یہ ہمارے گھر پر آئی تو یہ ہوئی بیوی اور آپ ہے اس کے شوہر. اب جب یہ گھر پر آئی تو اس کو چند لوگوں سے اور بھی سابقہ پڑتا ہے. مثلا ایک آپ کی والدہ سے، ایک آپ کے والد سے. تو اس بچی کو چاہیے کہ اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھے اور سسر کو باپ کی نظر سے دیکھے، اور آپ کی ماں کو بھی چاہیے کہ اس کو بہو کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ بیٹی کی نظر سے دیکھے. جو ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. ویسے دوستو یہ دنیا کا ماحول بڑا عجیب ہے. اگر آپ اپنی بہو کو بیٹی بنا کے رکھیں، بیٹی کی حیثیت سے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، تو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی اور سگے پوچھنا شروع کریں گے آخر تمہاری بہو نے تمہیں کوئی چینی وینی پڑھ کے تو نہیں پلا دی؟ کیا بات ہے آج تک تمہارے جھگڑے نہیں ہوئے؟
یعنی وہ انتظار کرتے کہ ان کے جھگڑے کب ہوں گے. وہ اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے ہمارے پڑوسی کو ایسی بہو مل گئی کہ گھر کے اندر آج تک کوئی کھٹپٹ کی آواز سننے کو نہیں. وہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے برتن کب پھینکیں گے, یہ کب آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بری سوچ ہے دوستو, کتنی بری سوچ. خود اس لڑکے سے جس کا نکاح ہوا ہے اپنی بیوی سے, اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا رات کو تم چائے دودھ پیتے ہو کہ ہاں ذرا سنبھل کے پیا کرو, چھان کے پیا کرو. اس میں تعویذ بھی آتے ہیں کئی مرتبہ, بہت سی عورتیں تعویذ پلاتی ہیں. اس کے دل میں وہ شک پیدا کریں گے. بہت بری بات ہے دوستو. کسی کے گھر کے اندر لڑائی کا انتظار کرنا, کسی کے گھر کے اندر نفرت کا انتظار کرنا, یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے. مومن تو خود بھی اپنے گھر میں امن قائم کرتا ہے. مومن امن کا مادہ اس میں پایا جا رہا ہے. مومن تو امن والا ہوتا ہے, مسلمان تو سلامتی والا ہوتا ہے. اب یہ بچی جب آئے گی تو اس کو ایک شوہر کی ماں سے سابقہ پڑے گا اور ان کے اپنے سسر سے یعنی شوہر کے والد سے سابقہ پڑے گا. تو اس کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے. پھر اس لڑکے کو, اس داماد کو بھی اپنی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے ان کے ساتھ بہیو کرے, برتاؤ کرے, تو ان کے دل میں, اس بچے کے دل میں اپنے ساس سسر کی قدر آئے گی. اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو داماد کی نظر سے نہ دیکھیں جی. جب بھی گھر پر آئے تو یہ نہ کہیں کہ لٹیرا آ گیا جی, بلکہ بیٹے کی نظر سے دیکھیں. تو حیثیتیں بدلنے کی ضرورت ہے, حیثیتیں بدلنے کی ضرورت ہے. تو داماد اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے, بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے, انشاءاللہ کبھی بھی گھر کے اندر کھٹپٹ نہیں ہوگی. نیز جب ہمارے گھر کے اندر کوئی بچی آئی ہے ہمارے بچے کے نکاح میں, اب کل تک یہ نادان بچی تھی, آج یہ ذمہ دار بہو بنی. نکاح ہونے کے بعد ایک ذمہ دار بن گئی. کچھ تربیتیں اس کی وہ ہوں گی جو یہاں آ کے ہونی ہے, گھر پہ نہیں ہوئی. گھر پہ چاہے جیسے ہنس لیتی تھی, چاہے جیسے بات کر لیتی تھی, لیکن اب اس کی حیثیت یہاں ایک ذمہ دار شخصیت کی ہو گئی. لہذا اگر کوئی ایسی نادانی کی بات ہو تو ساس کو چاہیے کہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے, بیٹی اونچی آواز سے نہیں ہنسنا چاہیے. تم اس گھر کی بہو ہو, اس گھر کی عزت ہو, اس گھر کا ناموس ہو. تمہاری آواز باہر جائے گی تو پڑوسی لوگ جو ہیں کہیں گے ان کے گھر میں کیسی منہ پھٹائی ہے, کتنی زور سے بولتی ہے, کتنی زور سے ہنستی ہے. تو تمہاری عزت ہماری عزت, ہماری عزت تمہاری عزت. بس ایک مرتبہ سمجھا دے, وہ سمجھ جائے گی, اشارہ کافی. اسی طرح بہت سارے کھانے آپ کے ہاں ایسے ہوں گے جو وہ بنانا نہیں جانتی. تو اس لڑکی کو بھی چاہیے کہ جب ساس پلیٹ فارم پر کچن میں ہو تو وہ اس کی دائیں بائیں کھڑی رہے, امی کیسے بنا رہی مجھے بتائیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دوسرے انداز سے بنائی جاتی ہے. ایک مرتبہ میں وہ بھی بناؤں گی, اگر وہ اچھی لگے تو اس کو رواج دیں گے, نہیں تو اماں مجھے سکھائیں کہ کیسے بناتے. اب کسی مثال کے طور پر اڑد کی دال بہت سی جگہ بالکل لوز اور ڈھیلی بناتے ہیں اور بہت سی جگہ خشکا بناتے ہیں. اب جہاں خشکا بناتے ہیں وہاں اگر ڈھیلی بنا دی, لو اسے تو اڑد کی دال پکانے نہیں آتی. پکانی تو آتی ہے لیکن آپ جس طرح سے پکاتی ہے اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا تو ظاہری بات ہے کہ کیسے بنائیں. آپ سکھا دیں گے, ایک مرتبہ بتا دیں گے, اسی طرح سے شروع کریں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں. ساس کئی مرتبہ روٹی میں اگر کوئی چھید ہو, سوراخ ہو تو اسے لے کے گھومتی ہے, ہائے ہائے میری قسمت پھوٹی نکلی, جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی, اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی, بس دنیا میں تو ہی اچھی اور کوئی اچھا ہے ہی نہیں. کتنی بری بات ہے دوستو. اپنی بیٹی اگر یہ غلطی کر بیٹھے تو اس پہ پردے پہ پردے اس کو چھپاتی ہے. اور دوسرے کی بیٹی جو بہو بن کے ہمارے گھر میں آئی ہے, وہ اگر کوئی اس میں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو جگ ظاہر کرتی ہے, اعلان کرتی پھرتی ہے. بہت بری بات ہے دوستو. کسی کی عزتوں پہ پردہ رکھنا یہ بہت اچھی صفت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر کئی مرتبہ غریب عورتیں بڑا سا تھیلا لے کر, پلاسٹک کا یہ بورا لے کر, وہ کچرا پیٹی میں ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر
جی اس سے کرولتی ہیں اور اس میں سے پنی کی تھیلیاں نکالتے ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ٹوٹی پھوٹی، دیکھا ہوگا نا آپ نے. اور کوئی آدمی بنگلے میں بیٹھا ہوا اسے دیکھتا رہے تو وہ سائلنٹ میسج ایک دیتی ہے، باڈی لینگویج اس کی ایک میسج دیتی ہے بنگلے میں بیٹھنے والے کو، او بنگلے میں بیٹھنے والے، میں غریب نادار عورت ہوں، میں میلی کچیلی غریب عورت ہوں، لیکن میرا کام ہے کہ میں کچرے کے اندر سے، گندگی کے اندر سے اچھائی ڈھونڈتی ہوں، گندگی میں سے اچھائی نکالتی ہوں، اور تم لوگ بنگلوں میں بیٹھ کر صاف ستھرے لباس پہن کر تم اچھے لوگوں میں برائی تلاش کرتے ہو، تم اچھے لوگوں میں برائی تلاش کرتے ہو. اس لیے دوستو عیب جوئی نہ کریں، عیب تلاش نہ کریں، جی عیب تلاش نہ کریں، خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کو اچھالیں، خوبیوں کو بڑھائیں اور خوبی والے بنیں، خوبی والے بنیں. کبھی بھی کسی کی برائی کو جگ ظاہر نہ کرو، کبھی بھی کسی کی برائی کو جگ ظاہر نہ کرو. میں بارہا یہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض ہے. عبداللہ اسم نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، اسم کہتے ہیں عربی زبان میں بہرے کو. ایک عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور جیسے بیٹھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی ریح خارج ہو گئی، اور ریح خارج ہوئی آواز کے ساتھ. اب عورتیں اس بارے میں ذرا بڑی غیرت مند واقع ہوئی ہیں. اب اس کو جب احساس ہوا کہ مجھ سے یہ کیا حرکت سرزد ہو گئی تو کاٹو تو خون نہ نکلے، ایک دم پیلی پڑ گئی. بزرگ کو احساس ہو گیا، انہوں نے کہا بیٹی جو بھی بات کرو ذرا اونچی آواز سے کرنا، میں بہرا ہوں، اونچا سنائی دیتا ہے. اور پھر زندگی بھر اپنے آپ کو بہرا کہلوانا پسند کیا، ایک عورت کے عیب پر پردہ پوشی کے لیے، چھپانے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو بہرا کہلایا. دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، جگ ظاہر کرتے ہیں، اب اس کو ریکارڈ کر لیا اور نیچے نام کے ساتھ میں، فوٹو کے ساتھ میں اس کو وائرل کر دیا. آدمی سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، اب اس کو ریکارڈ کر لیا اور نیچے نام کے بھی ویڈیو چلا کر دی. یہ تو اچھا ہے کہ استنجا خانوں میں دروازے لگے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں کی بھی ویڈیو چلا کر دی. تمام چیز اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں. تو اس ازدواجی زندگی میں ان تمام چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم عیب جوئی نہ کریں، عیب گوئی نہ کریں، بلکہ ایک دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں. کیا مطلب؟ لباس جس طرح سے جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، کسی کے پھوڑا پھنسی کا داغ دھبا ہے، اوپن ہارٹ سرجری پہ جو ٹانکے لگے ہیں، جی یہ ہے. اب آدمی نے لباس پہنے تو سب چھپ گئے. تو جیسے لباس جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. نہیں، جس طرح سے لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لباس سے زیادہ قریب چیز کوئی نہیں ہوتی. میاں اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح سے آپس میں قریب قریب رہیں، فاصلہ نہ رکھیں. تیسرا یہ کہ لباس اور جسم کے درمیان اگر کوئی تیسری چیز آتی ہے تو آدمی فوراً اس کو نکال باہر کرتا ہے. مثلا کوئی تنکا آ گیا، کوئی کیڑا آ گیا تو فوراً آدمی اس کو دور کر دیتا ہے. میاں اور بیوی کے ازدواجی معاملات میں اگر کوئی انٹرفیئر کرے، کوئی تیسری چیز گھسے تو دونوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو دور کریں. اب یہ تیسری چیز آنے والی کیا ہے؟ کئی مرتبہ یہ شوہر کے یار دوست ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے تعلق میں بیچ میں گھستے ہیں اور بھابھی بھابھی کہہ کے اس کو بہکاتے ہیں. کئی مرتبہ لڑکی کی سہیلیاں ہیں، وہ بھائی جان بھائی جان کر کے وہ اس کا دل میلا کرتی ہیں. یہ سب تیسری چیزیں ہیں، ان کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، ان کو دور رکھنا چاہیے. نیز اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دے کے فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں. اور لباس پہن پہن کے آدمی میلا کرتا ہے نا؟ کرتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے. میلا کون عقل مند کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی عقل مند ایسا ہے جو اپنے لباس کو جان بوجھ کے میلا کرتا ہے؟ لباس میلا کیا نہیں کرتے، میلا ہو جاتا ہے. اور جب میلا ہو جاتا ہے تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. اسی طرح عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں، اور لباس میلا ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو پھینکا نہیں کرتے، پھاڑا نہیں کرتے بلکہ اس کو صاف کر لیا کرتے. میاں بیوی بھی آپس میں اگر دل میلے ہو جائیں، آپس میں درمیان میں کوئی ایسی بات آ جائے تو دونوں کو چاہیے کہ وہ سوری کر لیں، آپس میں محبت کے ساتھ معافی مانگ لیں، بات ختم.
ایک بہت اہم بات، اور یہ صرف جس بچے کا نکاح ہو رہا ہے اسی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نوجوان بچے ہیں جی جو نکاح کے مرحلے سے بالکل قریب ہیں یا جن کے ماضی قریب میں نکاح ہوئے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی شوہر کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیوی کا ماضی جھانکے، گزرے ہوا زمانہ جھانکے اور اس سے پوچھے بتاؤ تم اسکول میں پڑھتی تھی، کالج میں پڑھتی تھی، تمہارا کسی کے ساتھ میں کوئی چکر چل رہا تھا کیا، کوئی تم سے محبت کرتا مجھے بتاؤ۔ یہ پوچھنے کا حق نہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں اور پھر دل میلے ہو جاتے ہیں، اور ایسی طلاقیں بھی ہوئی ہیں اس پر، ایسے واقعات میرے علم میں ہیں۔ ہرگز نہیں۔ نہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے پوچھے کہ سچ بتاؤ مجھ سے پہلے تم کس سے محبت کرتے تھے، کس کس لڑکی سے تمہارا تعلق تھا، کس کس سے میسج پہ بات کرتے تھے، نہیں، اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، اس سے دل میلے ہوں گے۔ کبھی اس طرح کا موضوع نہ چھیڑے۔ نیز بچہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ کا محبت اور اس کا درجہ جو ادب کا ہے وہ پورا پورا دے، اور اپنی بیوی کو محبت کا تعلق جو ہے اس کا حق ہے اس کو پورا پورا دے۔ بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو برا نہ کہے، اور ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو نہ دبائے۔ کئی مرتبہ لڑکا جہاں نکاح ہوا، اب اس کے ساس سسر نے اس کو محبت کیا، کچھ ہدیہ دیا، کچھ تحفہ دیا، تو یہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے اور ان کو اللہ میاں سمجھ بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مجھے کار دی، انہوں نے مجھے بلٹ دی، انہوں نے مجھے فلاں دیا، اور وہ سب کچھ ہیں، اور جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ نمک حرامی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کا جو درجہ ہے وہ پورا پورا دے، ماں باپ کو ماں باپ کا احترام دے، بیوی کو بیوی کا پیار دے، ساس سسر کو ساس سسر کا احترام دے، ہر ایک کو اپنے درجے پہ اتارے، بیلنس بنا کے رکھے۔ اسی طرح دونوں اگر آپس میں محبتوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شریعت نے دونوں کو صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا۔ عام طور پر ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں، کوئی راز معمار کا کام کرتا ہے، کوئی گیریج کا کام کرتا ہے، کوئی کسی مائن میں اور کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو دھول مٹی والا لباس ہوتا ہے، پسینے میں ہوتا ہے، بدبو آتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں صاف ستھرے رہیں۔ ویسے بھی شریعت کا نظام ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صفائی ستھرائی تو آدھا ایمان ہے۔ کئی مرتبہ بیوی کو شوہر سے نفرت ہو جاتی ہے، اور نفرت ہوتی ہے اس کی کچھ عادتوں کی وجہ سے، بغلیں گندی رہتی ہیں، فیکٹری سے آتا ہے، کارخانوں سے آتا ہے اور انہی کپڑوں میں سو جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بیوی سے پیار محبت کرے، اور اس حال میں کون آئے گا اس کے پاس؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ یہاں سے من کھٹا ہو جاتا ہے۔ کھٹا کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا ہو جاتا ہے۔ کھٹے میں تو پھر بھی کچھ ذائقہ ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ آدمی جاب سے، شاپ سے، کام کاج سے آئے اور آتے کے ساتھ ہی فوراً غسل کرے، اور گھر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ بھائی عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، یہ 4 نمازیں، تو کم از کم 3 نمازیں تو مغرب، عشاء، فجر، یہ تو گھر میں ہوتی ہے، اس پہ تو جاب پہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے دربار میں کیا میلے کچیلے حاضر ہوں گے؟ جبکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ آپ جب مسجدیں آئیں تو مسجدوں پر زینت اختیار کرو، تو صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو استعمال کرے، اللہ کے دربار میں حاضری کا ثواب بھی ملے گا اور بیوی کو خوش کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ دن بھر کام کاج کرے، شام کو شوہر کے آنے کا وقت ہو تو صاف ستھری بن سنور کے رہے، تاکہ شوہر کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو خوش نہیں کرے گی تو یاد رکھنا اس کو خوش کرنے والی بازار میں بہت لاکھوں کروڑوں گھومتی پھرتی ہیں، وہ جو بن سنور کے پھرتی اس لیے ہیں کہ لوگوں کا دماغ خراب کرے۔ اور یاد رکھنا جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اچھا لگنے کی نیت سے لباس پہنتی ہے، زیور اختیار کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، یہ اس کے لیے حرام ہے اور حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت، اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ دوسرے کو حرام کاری میں مبتلا کرنا چاہ رہی، گویا یہ اچھے کپڑے، اچھا میک اپ، اچھے زیور پہن کر اور
संवर के और मुंह खोल के चल रही है, तो ये गोया दुनिया के नौजवानों को दावत दे रही है कि ये लोगों, तुम मुझे देखो और अपनी आंखों के कैमरे से मेरी तस्वीर लो और तन्हाइयों में मेरे साथ एंजॉय करो, तन्हाइयों मेरे साथ गोया ज़िना करो। इसके अंदर हरामकारी का जज्बा मौजूद है, इसलिए कि जिसके अंदर हया होगी, शर्म होगी, मजाल है कि वो चेहरा खोल के चले। आजकल एक फैशन चला है कि बुर्का पहन लेती है, चेहरा खोल लेती है, तो गोया कपड़ों को कपड़े से छुपा लिया, अंदर के कपड़ों को काले बुर्के से छुपा लिया। तो ये तो कपड़ों का पर्दा हुआ, चेहरे का पर्दा थोड़ी हुआ। इस्लाम ने तो चेहरे का पर्दा बताया। इसी तरह मियाँ बीवी दोनों में ताल्लुकात इज़्दिवाजी अच्छा रखने के लिए एक गुर ये भी है, हर महीने शौहर अपनी बीवी को कोई ना कोई रकम देकर भूल जाया करे। क्या मतलब? यानी उसको उसके खर्चे की रकम दे, 100, 200, 500 जो अल्लाह ने हैसियत दी है, ये प्यारी तुम्हारे लिए है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम्हारी मिल्कियत है। वो अल्लाह के रास्ते में कुछ देना चाहती है, हर हफ्ते वो मस्जिद में भेजना चाहती है जी, ये किसी मदरसे में देना चाहती है, वो किसी हाफिज कुरान बच्चे का वजीफा देना चाहती है, वो कोई किताब खरीदना चाहती है, किताब खरीद कर अपनी किसी सहेली के निकाह में देना चाहती है, उसको बहिश्ती जेवर का हदिया, मुसल्ले का हदिया, दोपट्टे का हदिया पेश करना चाहती है, तो उसके पास कुछ होगा तभी तो वो खर्च करेगी। जब आपने उसको दिया ही नहीं है, कंगाल बना के रखा है, तो ठीक नहीं। कहीं मतलब शौहर से पूछती है, मुझे जरा 10 रुपये दो, अम्मी से ले लो। अब वो कहते हैं, अम्मी जरा 10 रुपये दो। क्यों? ईद पे तो दिए थे। अल्लाह की बंदी, ईद पे तूने 10 रुपये दिए थे और आज तो उसको गारी है, ये क़यामत तक के लिए चलेंगे 10 रुपये? ये गलत बात है। 10-10 रुपये के लिए माँ के सामने उसको भीख मांगना, हाथ फैलाना, ये अच्छी चीज़ नहीं। वो उसको खुद कफील रखे। जब अपने वो घर पर थी, उसकी गुल्लक में, उसके बटवे में हज़ारों रुपये होते थे, और जब शोहर के पास आई तो अब वो कंगाल है, अब उसको तुम भिखारी बना रहे हो। ये चीज़ ठीक नहीं। तो ये बातें चंद याद रहेंगी दोस्तों। नीज बच्चियों को भी ये हौसला देना चाहिए। हम अपनी बच्चियों को जब ससुराल भेजें निकाह, तो निकाह से पहले घर के अंदर कुछ किताबों की ऐसी तालीम होनी चाहिए, बच्चियों को देना चाहिए कि बेटा इन किताबों को पढ़ो। इस दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, शौहर के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं। हम एक दूसरे से हुकूक लेना तो जानते हैं, लेकिन देना नहीं जानते। मेरा यह हक है, मेरा यह हक है। तो बच्चियों को यह हौसला देना चाहिए कि बेटा हिम्मत ना हारें, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, अल्लाह की तरफ रुजू के साथ, सफाई सुथराई के साथ, नजावत और सफाई पाकीज़गी के साथ तुम वक्त वहाँ गुजारें। अब जितने दिन तुमने हमारे घर में माँ बाप के साथ गुजारे वो दिन थोड़े थे, और जो ससुराल में शौहर के साथ गुजारने वो दिन ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा दिन तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ दिल लगा के रहो, वहाँ दिल लगा के रहो। पड़ोसी मुल्क का वाक़या है, एक आदमी था मालदार, उसके ऑफिस में, फैक्ट्री के अंदर बहुत से मर्द और औरतें काम करती थी, और उसके ऑफिस में जो एक प्यून थी, वो इधर से उधर फाइलें पहुंचाती थी, दस्तखत कराती थी, चेक बुक पर साइन करवाती थी। वो थी कोई बिल्कुल टीनेजर, यानी 18-20 साल की लड़की थी, और वो रोज़ाना बंद संवर के नए नए ड्रेस पहन के मेकअप करके आती, ताकि वो जिस काउंटर पे उसको काम करना है सबके निगाहों में बनी रहे। चुनांचे जो मालिक था फैक्ट्री का, उसकी नज़र में जो है खोट आ गया, उसके दिल में खोट आ गया। उसने एक मरतबा उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो उछल गई कि बहुत खूब, मैं जो है जब इसके निकाह में आ जाऊंगी तो मैं तो फैक्ट्री की पार्टनर बनूंगी। तो उसने कहा, सर मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मेरे माँ बाप भी तैयार हो जाएंगे, हम तो वैसे भी गरीब लोग हैं, लेकिन पहले आप पुरानी को घर से निकालें, तब मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो कहिए है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कि हाँ कोशिश करो, मेरी भी दुआ है, तुम कामयाब हो जाओगे। खैर ये अपने घर गया। घर जाने के बाद अपनी बीवी को बिठाया, कहा प्यारी यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक बंगला देना चाहता हूँ, एक गाड़ी देना चाहता हूँ, एक ड्राइवर देना चाहता हूँ, हर महीने बच्चों की स्कूल की फीस और तुम्हें इतना कैश देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा क्या बात है, आज तुम इतने बरस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा बस बात यह है
کہ تم مجھ سے خلا لے لو، طلاق لے لو۔ اب یہ بات سن کے تو پیروں کے نیچے سے عورت کی زمین ہل جاتی ہے، لیکن اس نے حوصلوں کے ساتھ کام لیا۔ اس نے کہا کہ آخر اب جب کہ 2 3 بچے بھی ہیں آپ کے، عمر بھی کھنچ گئی ہے، ادھرانے ہو گئے ہو، یہ شوق تمہیں کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھ سے نفرت ہو گئی ہے یا کسی کی محبت دل میں آ گئی؟ تو کہا چلو میرے آفس میں ایک لڑکی آتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اپنا بنا لوں، اور اللہ نے مال پیسہ بھی دیا ہے، مال پیسہ بھی دیا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ دوسری تیسری شادی کا شوق اکثر مالداروں کا چوچلے ہیں، یہ مالوں کے چوچلے ہیں، مالداروں کے۔ تو آپ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں فارغ کر دوں اور اس کو گھر میں لے آؤں۔ کہ دیکھو آپ شوہر ہیں، میں بیوی ہوں، آپ قوی ہیں، میں کمزور ہوں، آپ کو اختیار، آپ جو چاہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا ایک نہیں 2؟ کہ نہیں ایک ہی شرط ہے، اس کے 2 جز ہیں۔ وہ یہ، ایک تو آپ 1 مہینہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں جس طرح آپ نے نکاح کے بعد پہلے مہینے میں کیا تھا، محبت کا، الفت کا، چاہت کا جو معاملہ پہلے مہینے میں تھا میرے ساتھ، اس طرح کا معاملہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 1 مہینہ اس لڑکی سے نہ کوئی بات کریں گے، نہ میسج کریں گے، نہ اس کو آفس پہ بلائیں گے، نہ اس کے یہاں جائیں گے، نہ اس کو دیکھیں گے، مکمل ڈسکنیکٹ رہیں۔ اگر آپ یہ شرط پوری کر لیں تو پھر جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے طلاق لے لوں، اس پہ بات ہو جائے گی۔ کہا بہت اچھا، بس کہا آج ہی سے شروع۔ اس نے وہ تاریخ ڈال دیا، پہلی تاریخ تھی جو بھی تھی۔ اب 1 مہینہ اس نے اپنا سفاری سوٹ سلوایا، مولانا مبین صاحب جیسے پہن کے بیٹھے ماشاءاللہ، ٹائی وائی لگائی جی، اور جو ہے گھر کے اندر گلاب کا پھول لے کر انٹر ہوا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر، کچھ زیورات لے کر۔ مالدار تو پہلے سے تھا، فیکٹری کا مالک تھا، اس نے انٹری مارنی شروع کری۔ اور ہر مہینے، ظاہری بات ہے نکاح کے بعد ہر مہینے، ظاہری بات ہے کہ آدمی نہانے دھونے کا کام تو کرتا ہی ہے۔ اب 1 مہینہ یہ نہانے دھونے کا کام بھی خوب چلا، اور کھانے پینے کا کام بھی خوب چلا۔ اچھے پہلوان ڈھیلے ہو جاتے ہیں 1 مہینے میں۔ اللہ کی شان، جب مہینہ پورا ہوا، آخری دن تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور یہ ہچکیوں کے ساتھ بیوی رو رہی تھی کمرے کے اندر کہ آج میرا شوہر مہینہ پورا ہو گیا، یہ اپنے آفس سے ایک ڈرافٹ تیار کر کے لائے گا کہ بھائی ہم نے اس طرح سے محبتوں کے ساتھ آپس میں جدائی اختیار کر لی ہے، لہذا کوئی لین دین نہیں، کوئی کسی پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، اور میرے سائن کروا لے گا اور میں اس سے جدا ہو جاؤں گی۔ تو اس احساس جدائی کے ساتھ وہ رو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھ کے جیسے شوہر آیا، بڑا سا گلدستہ لے کر آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا آئی لو یو، اور بیوی کی گود میں دیا اور زور سے اس کو حق کیا اور کہا پیاری میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم میری بیوی ہو، وفادار ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، تم میری وفادار بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو۔ غلطی مجھ سے ہوئی، نمک حرامی میں نے کی، میں نے کسی کو دیکھ کے اس کو اپنے دل میں بٹھایا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تم سے نہیں ہوئی، اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، ہم ساتھ رہیں گے۔ اب دیکھیے اس لڑکی نے ہمت کے ساتھ یہ جو کام کیا، یہ اس کی عقل مندی پر داد دینا چاہیے۔ اللہ ہمارے بچیوں کو حوصلے عطا فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس نے اس کی نفسیات کو سمجھ لیا کہ میرا شوہر جو ہے یہ نئے چہرے، نئے اسٹائل کا رسیا ہے، وہ نئی لباس پہن کے آتی ہے اور یہ اس پر وال ٹپکاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں حلال بیوی ہو کر وہ انداز کیوں نہ اپناؤں، لہٰذا اس نے بھی 1 مہینہ اپنے آپ کو دلہن بن کر اچھے لباس میں پیش کیا۔ دوسرا یہ کہ اس نے اس بات کو سمجھا کہ 1 مہینہ اس سے بالکل ڈسکنیکٹ کر دے، اور جب آدمی 1 مہینہ کسی چیز سے ڈسکنیکٹ ہے تو بھول جاتا ہے۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا پیاری ماں اور پیارے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جس دن انتقال ہوتا ہے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، غم و صدمہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے دن ہلکا، تیسرے دن اور ہلکا، چوتھے دن بالکل نارمل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے، اور اتنا بھول جاتا ہے کہ ماں باپ کی قبر بھی بھول جاتا ہے کہ قبرستان میں کس جگہ ہے۔ عید کے دن بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ بھئی آج آئے ہیں سلام کرنے کے لیے ماں باپ کو قبرستان، کیوں؟ اس لیے کہ دوری کی وجہ سے۔ تو جب ڈسکنیکٹ آدمی کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ جب یہ روزانہ اس کو دیکھتا ہے، روزانہ اس سے ملتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی محبت جوان ہوتی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ دوری کر دے تو یہ ختم ہی ہو جائے۔
لہذا ختم ہو گئی. اور تیسری بنیادی وجہ جو میں نے بتائی آپ کو نہانے دھونے والی، تو ظاہر ہے کہ آدمی کیسا بھی پہلوان ہو، اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری ہے کہ آدمی کمزور بھی ہوتا ہے جی، لہذا وہ کمزور ہوا، اس اعتبار سے اس کے جذبات اس کے ٹھنڈے ہو گئے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات زیادہ قوی ہو گئے اور بات بن گئی. تو اگر حکمت والی بیوی ہو تو وہ اپنے بگڑے ہوئے شوہروں کو سدھار سکتی، بگڑے ہوئے شوہروں کو سدھار سکتی. تابی تب تابی کا واقعہ ہے. گھر کے اندر فاقہ تھا، اپنے شوہر کو کہا کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ، کچھ کما کے لاؤ. دن بھر وہ مزدوری کے لیے گھومتے پھرتے رہے، کسی کے یہاں کام نہیں تھا، پھر واپس آ گئے. کہا آج کے دن پھر ہمارے گھر میں فاقہ پھر ہمارے یہاں مہمان بنے گا. ایک دن، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن صبح کو پھر کہا جاؤ کچھ لے کر آؤ، اور دیکھو آج تو کچھ لے کے ہی آنا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی. تھوڑی دور وہ گئے تھے، پھر ان کو آواز دی. کہا کیا بات ہے؟ کہ دیکھو اگرچہ ہم بھوکے ہیں، اگرچہ ہم پریشان ہیں، اور ہمارے چہرے دیکھ کر آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ بچے بھوکے ہیں، لیکن دیکھو حلال لے کر آنا، کہیں ہماری بھوک کا خیال کر کے کوئی حرام چیز لے کے مت آ جانا. کیا وہ عورتیں تھیں کہ بھوک کی حالت میں بھی، جس حالت میں بہت سی گنجائشیں بن جاتی ہیں، اس حالت میں بھی انہوں نے شریعت کے پہلو کو مضبوط تھامے رکھا اور کہا ہماری بھوک اور ہمارے چہرے اور مایوسی اور یہ کمزوری دیکھ کر کوئی حرام چیز لے کے مت آ جانا، حلال ہی گھر میں لے کے آنا. تو عورتیں اگر تقوی والی ہوں، دیندار ہوں، وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو نکاح ہونے والا ہے اس نکاح کو بابرکت بنائے، اور پیارے اللہ اس میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے. سادگی کے ساتھ سنت و شریعت کے ساتھ ہمیں نکاح کرنا آسان فرمائے، اور پیارے اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر، اس دیواجی زندگیوں کے اندر خیر و برکت مقدر فرمائے. جی کہاں ہے دلہا، کہاں ہے وکیل، کہاں ہے گواہ؟ سامنے آ جائیں. آپ وکیل ہیں، آپ ان کا کیس لڑیں گے؟ بچی کی والد ہے، ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے. بہت اچھا، آ جائیں آگے تشریف رکھیں. الحمدللہ. بیٹا نکاح کس کا ہے شاہد؟ اس بچے کی زمانے سے تمنا یہ تھی کہ خانقاہ میں نکاح کریں گے، آج اللہ نے وہ تمنا پوری فرمائی. خطبہ پر بیٹا اجازت دے دی بچی نے نکاح کی؟ آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ. بچی کا نام محمد شاہد، بچی کا نام امینہ. منظور احمد وکیل ہیں. زاہد عابد. مہر فاطمی کی شکل کیا ہے بیٹا؟ زیور کی شکل میں ہے، نقد کی شکل میں ہے، ادھار ہے، نقد ہے، کیا ہے جی؟ معجل. خطبہ پڑھیں. خطبہ غور سے سنیں. خطبہ سنت ہے لیکن سننا اس کا واجب ہے. جیسے جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، یہ ان کا پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے. تو دھیان سے سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. بھائی شاہد صاحب، بھائی محمد شاہد سیفی صاحب، امینہ بنت منظور احمد کی ذات کو وکیل بن نکاح نے اپنی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے مہر فاطمی معجل کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے ان کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. جس کے دستخطیں کر لی بات. کچھ حضرات اس مجلس میں اس نیت سے آتے ہیں اور اس کے عاجز کے سامنے عرض بھی کرتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر نیک بندے اللہ کے بننا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز بیت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سچیاں کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا
اللہ تیرے سوا، میرے سجدوں میں ہو تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو غفار ہے تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ بخش دوں گا تمہیں یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائی جانے کے قابل نہیں، اللہ یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اللہ جی، آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ پوری داڑھی سفید ہو چلی، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ رب کریم، جس طرح سے آپ نے داڑھی کے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ داڑھی تو سفید ہو چلی، سر کے بال تو سفید ہو چلے، لیکن سفید دل سیاہ ہو چلے، بدعملی اور گناہوں سے سفید دل سیاہ ہو چلے۔ میرے پیارے اللہ، دل کی سیاہی کو دور فرما، دل کی سختی سے حفاظت فرما۔ کہ اللہ دل میں یا اللہ نرمی پیدا فرما، اس میں خشیت پیدا فرما، کہ اللہ آپ کی محبت کا شوق اور ذوق پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جس بچی کا نکاح اس محفل میں ہوا، جس بچے کے ساتھ ہوا، کہ اللہ ان دونوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں میل محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے قرب کا ذریعہ بنا، نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا۔ کہ اللہ خوشیاں عطا فرما، کہ اللہ نحوستوں سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، رسم و رواج سے حفاظت فرما، کہ اللہ فضول خرچی سے حفاظت فرما، دیکھنے دکھاوے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ یا اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ، شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، مرضوں سے شفا عطا فرما، پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے
दूर दराज से चलकर आए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, किसी के उठे हुए हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, अल्लाह किसी के कांपते हुए होठ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अल्लाह उसी की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। बच्चे जैसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, अल्लाह अक्सर बच्चों के बारे में शिकायत आ रही है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, नाफरमान होते जा रहे हैं। अल्लाह बच्चों की नाफरमानी से हिफाजत फरमा, उनको आँखों की ठंडक बना, उम्मीदों से बढ़कर बना। प्यारे अल्लाह, वो बच्चे कितने सआदतमंद होते हैं जो भरी जवानी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दो दो पैसे करके जमा करते हैं, और जब अच्छा खासा एक अमाउंट जमा हो जाता है फिर अपने बूढ़े माँ बाप को हज पर लेकर जाते हैं, उंगली पकड़ के उनका तवाफ करवाते हैं, सही करवाते हैं। और 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ज़वाल आफ्ताब के वक्त वो नौजवान बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब्बू मुझे माफ़ कर दो, मैंने जवानी में तुमसे गुस्ताखी भरे अंदाज में गुफ्तगू की, कई मरतबा हाथ भी उठा दिया, धक्का भी दे दिया, गाली भी मुँह से निकाली, आज मुझे शर्मिंदगी है। अगर आपने मुझे माफ़ न किया, आज अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ नहीं फरमाएंगे, हालांकि आज रहमत का दरिया बहेगा। अम्मी मुझे माफ़ कर दो, अब्बू मुझे माफ़ कर दो। बूढ़े माँ बाप बच्चे के सर पे हाथ फिराते हैं, कहते हैं, बेटा हमने तो तुझे कब से माफ़ कर दिया, और हम तो तेरे लिए कदम कदम पे दुआएं कर रहे हैं, तेरे माल की बरकत से तो हम इस मकाम तक पहुँचे हैं, बेटा हम भला कैसे हो सकता है तेरे लिए दुआ न करें। फिर वो बच्चा खड़े होकर खेमे से बाहर निकलकर आसमान की छत के नीचे कहीं कोने में जाकर वो आपसे दुआ और मुनाजात करता है। अल्लाह, वो बच्चा कितना खुशकिस्मत होता है जो अरफात के मैदान में अपने माँ बाप की दुआएं लेता है। अल्लाह, हमें भी अपने माँ बाप की खिदमत वाला ऐसा बना दीजिए। कि अल्लाह, इस वक्त जितने अफराद नौजवान बैठे हुए हैं, कि अल्लाह इन नौजवान बच्चों को ऐसा सआदतमंद बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा, जिनके घर तंग हैं उनके घर को कुशादा फरमा। अल्लाह, जिनके घर किराए पर हैं उनको ज़ाती मकान अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाह जो सवारी चाहते हैं, अल्लाह आफियत के साथ सवारी अता फरमा। कि अल्लाह, जो आपके सामने दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएं ऐसे लेकर बैठे हैं, मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते, अल्लाह तमाम के दिल की धड़कनों से, इरादों से, मुरादों से आप वाकिफ़ हैं, सबकी दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। कि अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत से लोग बीमार हैं, करीब की बस्ती पुट्ठी के अंदर एक नौजवान बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। और बहुत सारे लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, गिड़गिड़ा के रो के दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, अल्लाह आफियत के साथ जान छुड़ा दीजिए, अल्लाह आफियत के साथ कर्ज़ों से नजात अता फरमा दीजिए, मर्ज़ों से शिफा अता फरमा दीजिए। जो बहुत से लोगों की इज्जत दाव पे लग चुकी हैं, मेरे प्यारे अल्लाह, इज्जत